کی اس سنت کی یاد کے اندر، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رائج کیا کہ جب انہوں نے اپنے جان سے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے یہ دعائیں مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بردبار بچہ باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو مجھے اپنی رائے تو بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے شایان نشان تھا۔ کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کام کر دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، آگے قرآن مجید میں اللہ نے عجیب نقشہ کھینچا کہ جب ان دونوں نے اپنی اپنی جانوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سپرد کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس مقام پر ذرا خود کو رکھ کر سوچیں کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خاطر اپنے جان سے پیارے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جس خواب میں تمہیں حکم دیا گیا تھا تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو آگے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا دیا ایک عظیم ذبیحہ کو، اور یہ وہی عظیم ذبیحہ ہے جو قربانی کے موقع پر ہم کرتے ہیں، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ در حقیقت اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رائج کیا۔ تو اب یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ یعنی اپنی نشانیوں میں بیان کیا ہے، اپنی نشانیوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر حاجی اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جانور کہ جنہیں ہم قربانی میں اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تم ان پر اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کو پہلوؤں کے بل لٹا دو یعنی انہیں ذبح کر دو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، مالداروں کو بھی کھلاؤ تنگستوں کو بھی کھلاؤ، مالداروں کو بھی کھلاؤ تنگستوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اس آیت کے اندر قربانی کا عقیدہ اور قربانی کا نظریہ کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ جیسے یہ قربانی کے وقت اور قربانی کے لمحات قریب آتے ہیں تو بعض لوگوں کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ یہ شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو یہاں جہاں پر گائے کو گاؤ ماتا یعنی ماں کی حیثیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے اتنا تقدس دیتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر مسلمان گائے کو ذبح کر دیں تو پورے کے پورے علاقے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ ہے، ابھی بھی یہ سلسلہ ہے۔ تو وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک باقاعدگی کے ساتھ کمپین چلائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ مسلمان لوگ کتنے ظالم ہیں، کتنے بے رحم ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر وہ جانوروں کے ساتھ کتنا ظلم والا معاملہ کرتے ہیں۔
جانوروں کے ساتھ کتنا ظلم والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر مسلمان ذہن کے لوگ، اس لیے کہ جب عید ہوتی ہے، عید کے بعد جب آدمی دعوتوں میں جاتا ہے، پروگرام میں جاتا ہے، تو وہاں پر عید کے جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، کبھی پلاؤ بنا ہوتا ہے، باربیکیو بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے تو بڑا ظلم، ہے تو بڑا ظلم۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قربانی کس چیز کا نام ہے، یہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ تو یاد رکھے کہ یہ جو قربانی کا عمل اور قربانی کا عقیدہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر اپنی نشانیوں میں بیان کیا ہے، اپنی نشانی کے طور پر قرار دیا ہے، تو یہ قربانی جو ہے یہ ہر شخص پر واجب بھی نہیں ہے، یہ قربانی جو ہے یہ ہر شخص پر واجب بھی نہیں ہے، صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم جس کا آج کل وزن بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی، کہ جس کی مالیت تقریباً 1,30,000 سے 1,40,000 کے درمیان ہے، اگر کسی کے پاس 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر 1,30,000 سے 1,40,000 تک بچت موجود ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ کسی پر قربانی واجب نہیں۔ تو قربانی ہر شخص پر واجب بھی نہیں، صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تو پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مہنگائی کے دور میں قربانی کریں، مہنگائی اتنی ہوگی تو ہم قربانی کریں۔ تو یاد رکھیں کہ مہنگائی کے دور میں بھی قربانی کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، مہنگائی جو ہے یہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پر بزرگ حضرات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں 100 روپیہ تولہ چاندی بھی دیکھی ہوگی، اپنی زندگی میں 100 روپیہ تولہ چاندی بھی دیکھی ہوگی، اور آج جو تولہ چاندی ہے اس کی مالیت 2500 سے 2600 ہے۔ تو مہنگائی بڑھ رہی، تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ صاحب نصاب ہونا یہ بھی بدلتا جا رہا ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا بھی بدلتا جا رہا ہے۔ تو ایک سوال کا جواب تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں بلکہ اس پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی صرف اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کا مالک ہوتا ہے، جو مال کا مالک ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عورت کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں تھا تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں تھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس اتنا سونا تو ہوتا ہے لیکن قربانی کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کے پاس 1,30,000 سے 1,40,000 تک بچت نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی تو واجب نہیں ہوتی۔ تو عورت پر قربانی واجب، شوہر پر واجب نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر اپنے مال میں سے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب بھی میں دیتا چلوں، ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی کے جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی رکھی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ ہے، ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ اب جو پہلی عبادت کہ جس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ ہے، اب جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا تعلق بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو جن عبادات کا تعلق صرف اور صرف جسم کے ساتھ ہے وہ انسان کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اب اگلا بندہ کہے کہ چلو وہ نہیں پڑھ رہا میں اس کی طرف سے پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جن عبادات کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری صورت جن عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جن عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہو گئی، اسی طریقے سے صدقہ ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر آپ کا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو میں اس کی طرف سے صدقہ دے دیتا ہوں، تو بلا تکلف خوشی کے ساتھ آپ مالی عبادت کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ بھی مالی عبادت ہے، اگر کوئی کسی کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ وہ عبادات کہ جن کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ اب جیسا کہ حج ہے،
حج کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، تو ان کے اندر ایک ضابطہ یہ ہے کہ بغیر عذر کے کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اگر عذر ہوگا، مثال کے طور پر ایک شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھے ہونے کی وجہ سے سفر پر نہیں جا سکتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مال میں سے حج بدل ہو سکتا ہے، حج بدل ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے 3 ضابطے ذکر کر دیے۔ تو اس کے اندر آپ کو جو دوسرا ضابطہ بیان کیا کہ قربانی کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ تو اب میں آتا ہوں اصل چیز کی طرف کہ آیا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ جو 3 دنوں کے اندر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یہ ظلم ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ظلم، تو ظلم کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو بالکل مد مقابل لفظ آتا ہے وہ ہے عدل، انصاف۔ تو عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے اندر ظلم نہیں ہوتا، قربانی کے اندر بے رحمی نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کے اندر جذبہ رحم کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ قربانی کے اندر بے رحمی نہیں، بلکہ قربانی کے اندر جذبہ رحم کو قربان کیا جاتا ہے۔ بے رحمی یہ گناہ ہے، لیکن جذبہ رحم کو قربان کرنا یہ ثواب ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے اندر جذبہ رحم کو کوٹ کوٹ کر بھرا، جذبہ رحم کو کوٹ کوٹ کر بھرا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی اتنے حقوق بتلائے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی، بلی پالنے کی وجہ سے اس نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، کھانے پینے کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا، اس بلی کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، یعنی اس نے جانور کی دیکھ بھال نہیں کی، اس وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اسی حدیث کے اندر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا کہ جو گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تھا، تو پیاسے کتے کی پیاس بجھائی، وہ شخص گناہ گار تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گناہ گار شخص تھا، اس نے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی، تو پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی مغفرت کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے اندر بے رحمی نہیں، بلکہ جذبہ رحم کو اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ ہے قربانی۔ اور قربانی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ ما یتقرب به الی اللہ، کہ جس چیز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اسے کہتے ہیں قربانی، جس چیز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ تو یہ جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے جو کہا گیا